بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 جولائی بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اہم درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے اور یہ NA47 اسلام آباد کے شعیب شاہین کا حلقہ ہے، اور سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ جو EMS سسٹم ہے، جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے اوپر پریزائڈنگ افسر کی ذمہ داری ہے وہ فارم 45 اپلوڈ کرے فوری طور پر، اور نتائج فوری طور پر اپلوڈ کرے فارم 45 EMS سسٹم پر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جو EMS سسٹم ہے وہ کدھر ہے اور اس کی تفصیلات کدھر ہیں، تو اس کے اوپر بتایا گیا جناب کہ وہ بھول گیا، اس سے غلطی ہوگی، اس نے کیا نہیں ہے۔ عدالت نے کہا نہیں، میرے پاس الیکشن ایکٹ کے سیکشن نے مجھے سو موٹو اختیارات دیے ہیں، اور 145 سیکشن کے تحت میرے پاس سو موٹو اختیارات ہیں، میں استعمال کر سکتا ہوں۔ عدالت نے بڑے تگڑا حکم جاری کر دیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ طارق جہانگیری صاحب کو ایک مبینہ طور پر دھمکی آمیز کال موصول ہوئی ہے ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ آفس میں، جس پر پھر FIA کو احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وہ کیا تفصیل ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ طارق جہانگیری صاحب کے خلاف جو کردار ہے وہ سامنے آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بات کی تھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، ایک جو فیصل وافڈا نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ جی پگڑیاں فٹ بال بنائیں گے، یہ وہ، تو پروکسی کا ورڈ استعمال ہوا تھا۔ تو یہ پروکسی آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے۔ جب معاملہ آتا ہے سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جن کو ہٹا دیا گیا تھا، ریموو کر دیا گیا تھا، مظاہر نقوی، ان کے خلاف بھی میاں داؤد تھا۔ عمران خان کے خلاف بھی جو عمران خان پر حملہ کرنے والے ہیں، وزیر آباد حملہ کیس کے جو ملزمان ہیں نوید وغیرہ، اس کے وکیل بھی میاں داؤد، اور اب طارق جہانگیری کے خلاف آئینی پٹیشن دائر کی ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ طارق جہانگیری صاحب کو کام سے روکا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جی جسٹس طارق جہانگیری کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ آف کو وارنٹو کے ذریعے چیلنج کی گئی ہے۔ ریٹ آف کو وارنٹو میں سپریم کورٹ کے 1998 کے جسٹس سجاد علی شاہ کیس کو مرکزی قانونی حیثیت دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جسٹس جہانگیری کی وکیل بننے کی بنیادی قابلیت LLB کی ڈگری غلط ہے۔ غلط ڈگری کی بنیاد پر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت بھی دائر ہو چکی ہے، جبکہ جسٹس طارق کے مطابق انہوں نے یونیورسٹی آف کراچی سے LLB کیا۔ میاں داؤد نے کہا کہ جسٹس طارق کی LLB پارٹ 1 کو منسوب انرولمنٹ نمبر AIL 5968 امتیاز احمد نامی ایک شہری کا ہے، اور پارٹ 1 کی مارک شیٹ پر نام طارق جہانگیری والد محمد اکرم لکھا ہوا ہے۔ یونیورسٹی کی جو ٹیبولیشن شیٹ پر درج انرولمنٹ نمبر 5968 بھی امتیاز احمد کی بجائے طارق جہانگیر کو منسوب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ صحافیوں نے بھی یہ کہا ہے کہ طارق جہانگیری صاحب کے ایک بھائی ہیں کوئی لنڈن میں، اور صحافیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو بھی اپروچ کیا گیا ہے کہ فارم 45-47 والے معاملے پر ہولا ہاتھ رکھیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی شخص کی ڈگری جعلی ہو اور وہ اتنا تگڑا سٹینڈ لے، کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب انسان نے کوئی 2 نمبری کی ہوتی ہے تو اس میں بہادری نہیں ہوتی، اس میں پھر ڈٹ جانے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا۔ بہرحال درخواست میں کہا گیا کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 پر کالج کا نام گورنمنٹ اسلامیہ کالج لکھا ہوا ہے۔ جسٹس طارق کو منسوب پارٹ 2 پر انرولمنٹ نمبر AIL 7125 لکھا ہوا ہے۔ پارٹ 2 کی مارک شیٹ پر نام طارق محمود ولد قاضی محمد اکرم لکھا ہوا ہے۔ کالج پرنسپل کے لیٹر کے مطابق طارق محمود ولد قاضی محمد اکرم 1984 تا 1991 تک کالج کا طالب علم ہی نہیں رہا۔ یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کے مطابق ایک انرولمنٹ نمبر مکمل ڈگری کے لیے 2 افراد کو الاٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ درخواست میں کہا کہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ 1998 میں ہائی کورٹ کے جج کو پبلک آفس ہولڈر اور پرسن قرار دے چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ریٹ آف کو وارنٹو میں کسی بھی شخص کے خلاف انکوائری شروع کر سکتی ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت زیر التوا ہو تو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کسی جج کی حیثیت میں انکوائری کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں جسٹس جہانگیری کے خلاف آئینی درخواست قابل سماعت ہے۔ وہ وکیل بننے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ جج بن گئے، عدالت ان کی تعیناتی کو غیر آئینی قرار دے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے کسی جج کے خلاف کوئی درخواست دینی ہے تو آپ کے پاس صرف ایک ریمیڈی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اگر تو پھر ہائی کورٹ میں ہی ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف درخواستیں آنا شروع ہو جائیں، یہ درخواست پہلے دن سے ہی ناقابل سماعت ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس کو کیسے لے کے چلتی ہے اور کیسے ان تمام معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب
طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے جو ایک تفصیل سامنے آئی ہے اور میڈیا کے مختلف میڈیا جو ہاؤسز ہیں ان کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ مبینہ طور پر ان کے ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کو مشکوک کال اور پیغامات موصول ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالتی ذرائع کے مطابق ہائی کورٹ آفس کے نمبر پر مشکوک کال نے خود کو بطور DGFIA متعارف کرایا، تاہم تحقیقات کے بعد پتہ چلا DGFIA نے کوئی کال نہیں کی۔ مشکوک کال کرنے والا ڈائریکٹ جسٹس طارق جہانگیری سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق مشکوک کال 2 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری آفس میں موصول ہوئی۔ مشکوک نمبر سے جسٹس طارق جہانگیری کے موبائل نمبر پر میسیجز بھی بھیجے گئے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے رجسٹرار کو طلب کر لیا اور ہدایت کی کہ موبائل نمبر کے حوالے سے FIA کو فوری رپورٹ کیا جائے۔ جسٹس طارق جہانگیری الیکشن ٹرائبونل کے جج ہیں۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر جیتنے والے لیگی ارکان کے خلاف PTI کی عذرداری درخواستوں پر سماعت کر رہے ہیں اور ان کو یہ مشکوک کالز اور میسیجز واٹس ایپ میسیجز موصول ہوئے ہیں جس پر FIA سے رابطہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں الیکشن کمیشن کی ایک بڑی نااہلی سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد الیکشن ٹرائبونل کو یہ بتایا ہے آج، آپ جانتے ہیں کہ 2 NA46 اور NA48 پر سماعت مکمل ہو چکی ہے، جواب بھی آ چکا ہے اور اصل فارم 45 بیان حلفی وغیرہ سب کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ آج تھا طارق فضل چودھری جو شریف خاندان کے خاص ہیں ان کے خلاف شعیب شاہین کی درخواست۔ الیکشن کمیشن نے آج عدالت کے سامنے یہ کہا ہے اپنی نااہلی کو تسلیم کرتے ہوئے کہ تینوں حلقوں کے پریزائڈنگ افسران نے ایک فارم 45 بھی EMS سسٹم پر اپلوڈ ہی نہیں کیا، نہ ہی اسکرین شاٹ لے کر ریٹرننگ افسر کو واٹس ایپ کیا، بلکہ ذاتی حیثیت میں انہوں نے ریٹرننگ افسر کو نتائج دیے ہیں۔ کروڑوں روپے لگا کر الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو EMS ہے وہ لگایا گیا اور اس کی حالت دیکھ لیں اور اس پر کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے کوئی۔ اور جب عدالت کو معزز چیف سپریم کورٹ کے فل بینچ کو کہا جائے تو وہاں پر جواب یہ آتا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارے کی توقیر کی جائے، آئینی ادارے کے خلاف بات نہ کی جائے۔ اور حالت یہ ہے کہ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک فریق بن کے کیس جیتنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک آئینی ادارہ کھڑا ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائبونل میں NA47 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف PTI رہنما شعیب شاہین کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت طارق محمود جہانگیری صاحب نے استفسار کیا کہ RO کا جواب جمع ہو گیا ہے، ریٹرننگ افسر کا جواب جمع ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ ابھی جمع ہو رہے ہیں، فارمز آج جمع کروا دیں گے، فائل جمع کروا دی ہے۔ طارق فضل چودھری نے درخواست کو ناقابل سماعت ہونے کی استدعا کر دی۔ ان کے وکیل نے کہا کہ ہم نے شعیب شاہین کی درخواست ناقابل سماعت ہونے پر درخواست دائر کی ہے۔ طارق فضل چودھری کے وکیل نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 145 نے سو موٹو کی پاور ٹرائبونل کو دی ہے، ٹرائبونل درخواست مسترد بھی کر سکتا ہے۔ پہلے عدالت نے تحریری جواب طلب کیا ہے، میں نے جمع نہیں کروائے، آج ہم جمع کروا رہے ہیں، تحریری جواب بھی اور جو فارم 47 بھی۔ جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ آپ کی درخواست پر جواب لیتے ہیں، پھر اس پر دلائل سن لیں گے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ہم جواب جمع کروا دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ EMS کوئی الگ ریکارڈ نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے جس نے الیکٹریکلی کام کرنا ہوتا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر نے تصویر بنا کر سسٹم پر اپلوڈ کرنی تھی فارم 45 کی، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ EMS سسٹم RO کے پاس تھا، پریزائڈنگ افسران کے پاس نہیں تھا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا کہ پریزائڈنگ افسران نے سنیپس بھیجے یا نہیں بھیجے۔ الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر لا نے بتایا کہ پریزائڈنگ افسران نے سنیپس سائٹس بھیجنی ہیں، لیکن EMS الگ سسٹم ہے۔ EMS سسٹم پر ڈیٹا فیڈ کرنے سے فارمز 47 خود ہی جنریٹ ہوتا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر تصویر لیتا ہے اور واٹس ایپ کرتا ہے، دوسرا راستہ یہ تھا فزیکلی جو فارمز پہنچے، کیا واٹس ایپ کے ذریعے فارمز بھیجے گئے؟ ایڈیشنل ڈائریکٹر لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ پریزائڈنگ افسران کی جانب سے فارمز فزیکلی RO تک پہنچائے گئے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا کہنا تھا کہ فارم 45 46 پریزائڈنگ افسران نے بنائے ہیں، فارمز بنانے کے بعد 10 پیکٹ بنائے گئے اور تمام امیدواروں سے سائن کروائے گئے۔ فارم 47 48 اور فارم 49 RO نے بنانے ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے نمائندے نے کہا کہ فارم 49 RO الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، پھر الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ہم نے جو پوچھا اس کا جواب نہیں ملا، RO نے کس وقت سنیپ بنائی اور کب فارمز الیکشن کمیشن تک پہنچائے، ہمیں اس کا ریکارڈ چاہیے۔ RO کی ذمہ داری ہے جب بھی رزلٹ ہے وہ اس کو سسٹم پر اپلوڈ کر دے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو فارمز اپلوڈ ہوئے جمع کروا دیے۔
शुएब शाहीन के वकील ने कहा कि आरओ ने रिकॉर्ड कब अपलोड किया, इसका जवाब चाहिए। ईएमएस सिस्टम में फॉर्म्स में कोई तब्दीली की जाए तो उसका वक्त भी वहाँ आता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि जब आपने फॉर्म्स जमा करवाए वो वक्त फॉर्म्स पर मौजूद हैं। आरओ के वकील ने कहा कि नहीं, वक्त तो फॉर्म्स पर नहीं लिखा हुआ। वकील शुएब शाहीन ने कहा हमने इलेक्शन कमीशन ने ईएमएस सिस्टम के रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कापियाँ मांगी हैं जो नहीं दी गई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वकील रिटर्निंग अफसर से मुकालमा किया कि आप तो पार्टी नहीं है ना, आप तो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो आपसे मांगा जा रहा है आप दें, आपको कौन रोक रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने रिटर्निंग अफसर से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर जो फॉर्म 45 अपलोड किया गया इलेक्शन वाले दिन या उस रात को, उसकी सर्टिफाइड कॉपियां मांग ली हैं और अदालत ने कहा है कि वो तफसील जमा करवाएं जो ईएमएस पर आपने अपलोड की है। वो तमाम की तमाम तफसीलात जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने तलब कर ली हैं। चूँकि ये जो मामला है तीनों हलकों के प्रिजाइडिंग अफसरान उनकी जानिब से कोई एक फॉर्म भी ईएमएस सिस्टम पर अपलोड नहीं किया गया और कहा गया जी कि वो ज़ाती हैसियत में जाकर रिटर्निंग अफसर को दे आए हैं। इलेक्शन कमीशन का वकील कहता है कि वो रिटर्निंग अफसर के पास ईएमएस सिस्टम होता है, तो उनको कहा गया कि भाई आपने अगर ईएमएस पे रिटर्निंग अफसर ने ईएमएस पर अपलोड किया वो दे दें, या आपने जो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को भिजवाया वो बता दें कि आपने किस नंबर और किस डेट को वो भेजा। अदालत ने रिटर्निंग अफसर से तमाम तफसीलात मांग ली हैं और जो तारिक फजल चौधरी हैं उनके वकील ने कहा जी कि वो आज ही अपना जवाब भी और फॉर्म 45 वगैरह सारा कुछ जमा करवा देंगे और रिटर्निंग अफसर ने भी आज ही फॉर्म और सारी चीज़ें जमा करवाने की अदालत से कमिटमेंट की है। 15 जुलाई तक समाअत को मुलतवी किया गया है। आज 10 जुलाई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।